The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan. سینٹ میں پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اقدامات کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور. بھارت کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد. قرارداد میں کہا گیا پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا. بھارتی حکومت پاکستان کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہے. بھارت کو دوسرے ممالک میں دہشت گردی کرنے پر قابل احتساب ٹھہرایا جائے. پاکستان کشمیر کی حمایت جاری رکھے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے. بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں. صدر مملکت سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. بھارتی اقدامات کے جواب میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ. صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے فوری اور دور اندیش قومی اقدامات اور فیصلوں کو سراہا. محسن نقوی نے کہا دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا. ہم ہر جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے. سنتاس معاہدے کی معطلی کو جنگ سمجھتے ہیں. سنتاس معاہدہ اتفاق رائے سے ہی ختم ہوگا. کوئی شواہد موجود نہیں کہ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑا جا سکے. سیاسی طور پر ہم سب ایک پیج پر ہیں. قرارداد کی تیاری میں تعاون پر اپوزیشن لیڈر کے شکر گزار ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ملکی سلامتی پر تمام جماعتیں یکجا ہیں. ہم کسی بھی صورت میں اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگانا شروع کیے. پہلگام واقعے پر بھارت کا رویہ جارحانہ ہے. قومی سلامتی کمیٹی نے اہم فیصلے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. بھارتی پروپیگنڈا کو ناکام کرنا جانتے ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بھارتی جارحیت پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. کہا سیاسی اور قومی یکجہتی کے لیے تمام تر اقدامات کیے جانے چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا سکتی ہے. پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانا پڑی, اب بھی ناکام ہوگی. سنتاس معاہدے کی معطلی جنگی اقدام ہے. بھارتی یک طرفہ اقدامات کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. پاکستان کا بھارتی دفاعی اتاشیوں کو ناپسندیدہ قرار دے کر فوری ملک چھوڑنے کا حکم. سکھ یاتریوں کے سوا بھارتی شہریوں کو جاری تمام ویزے منسوخ. بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت. بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود بند. بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت معطل. شملہ معاہدے سمیت بھارت سے تمام دو طرفہ معاہدے معطل کرنے کی وارننگ. قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے. پہلگام واقعے پر پاک بھارت تنازع مکمل جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. دنیا کو جوہری طاقتوں کے درمیان تصادم پر فکر مند ہونا چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے دنیا کو خبردار کر دیا. برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان کی فوج ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے. ہم بھارت کی کسی بھی جارحیت کا ناپ تول کر جواب دیں گے. معاملات بگڑ گئے تو اس کا تصادم انجام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. بھارت نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات لگائے, کبھی ثبوت نہیں دیے. تنازع مذاکرات کے ذریعے بھی حل ہو سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مداخلت کرے تو مودی سرکار کے لیے پہلگام فالس فلیگ آپریشن ڈرامے کا دفاع مشن امپاسبل بن گیا. اپوزیشن کے سوالات کے سامنے ہندوستانی حکومت ڈرامے کی نئی قسطیں پیش کرنے لگی. بھارتی حکومت نے سیکیورٹی ناکامی کی کہانی کانگریس کے سامنے رکھ دی. کانگریس نے سیکیورٹی نظام کی خامیوں پر سوالات کا طوفان کھڑا کر دیا. کہا لاکھوں فوجی, سخت سیکیورٹی والے علاقے اور اتنے کڑے پہرے کے باوجود حملہ کیسے ممکن ہے.
اپوزیشن رہنماؤں نے کہا بی جے پی اس واقعے کو سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار، بد اعتمادی اور تقسیم پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان کا بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کا الٹیمیٹم، گزشتہ 36 گھنٹوں میں 120 بھارتی واپس بھارت چلے گئے۔ اٹاری واہگہ بارڈر سے 28 پاکستانی واپس وطن پہنچے۔ پاک بھارت تناؤ کے بعد واہگہ بارڈر پر پریڈ گیٹ بند۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر شری رحمان نے کہا اگر بھارت افواج پاکستان سے ٹکرانا چاہتا ہے تو شوق پورا کر لے، انجام پہلے جیسا ہی ہوگا۔ بھارت نے پلوامہ معاملے میں مزہ چکھ لیا نا، چائے پی لی، اب بھی پانی بہت ہے، مکس چائے پلائیں گے۔ بھارت نے اگر آبی دہشت گردی کا راستہ اپنایا تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ سلامتی، خود مختاری، وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیراعظم کا نئی نہروں کا منصوبہ روکنے کا اعلان، کہا مشترکہ مفادات کونسل میں اتفاق رائے تک کوئی نئی نہر نہیں بنے گی۔ 2 مئی کو سی سی آئی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ، وزیراعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد اعلان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تحفظات سننے پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا، کہا باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بن رہی، عوام کی شکایات کو دور کریں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا یقین ہے مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ میں نہروں کا فیصلہ واپس ہو جائے گا، امید ہے وزیر اعظم نے جو وعدہ کیا اس پر کھڑے رہیں گے۔ صوبوں کے اتفاق رائے کے بغیر کوئی نہر نہیں بن سکتی، کالا باغ کی طرح کینالز منصوبہ بھی دفن ہوگا۔ کسی نے مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس آپشنز ہیں، ہر آپشن کھلا ہے، ہم نے ابھی پتے کھیلے ہی نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا نئی نہریں نہ بنانے سے متعلق وزیراعظم کے بیان کا خیر مقدم، کہا نہروں کی تعمیر کے معاملے پر وزیراعظم اور بلاول بھٹو کا مشترکہ موقف قومی وحدت کی عملی مثال ہے۔ تمام قومی منصوبوں پر اکائیوں کی رضامندی حاصل کرنا خوشائند طرز عمل ہے، مشاورت اور بات چیت ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا نہروں کے معاملے پر سیاست سے گریز اور چھوٹے صوبوں کے مفادات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مشترکہ مفادات کونسل میں خیبر پختونخوا کے چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال منصوبے کو نئے نہری منصوبوں سے نتھی کرنے سے گریز کیا جائے۔ 1991 میں منظوری کے بعد خیبر پختونخوا میں تاحال اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا مشترکہ مفادات کونسل کی باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر تعمیر نہیں کی جائے گی۔ یہ فیصلہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، تمام وفاقی اکائیوں اور عوام کی جیت ہے۔ ہم وسائل کی منصفانہ تقسیم، آئینی برابری کے خواہاں ہیں۔ پانی ایک قومی اثاثہ ہے اور اس کے استعمال سے متعلق فیصلے صرف اجتماعی مشاورت سے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری، وزیر اعظم کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، نیلامی کے طریقہ کار، درکار مدت اور نیلامی کی شرائط سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا پی آئی اے کی نجکاری کے طریقہ کار میں شفافیت کو مرکزی اہمیت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سنبڑیال، وزیر آباد، سیالکوٹ کا دورہ، ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کے نظام کا جائزہ لیا، تجاوزات کے خاتمے کے اقدامات کا مشاہدہ کیا، کہا شہروں اور دیہات میں صفائی حکومت کی ذمہ داری ہے، گلی محلوں بازاروں کو صاف ستھرا رکھنے میں شہری حکومت کی معاونت کرے۔